مردوں کو زندہ کرنا جانتا ہے، وہ زندوں کو مردہ بھی کرنا جانتا ہے۔ ہاں تو ولیوں کی مذاق مت اڑاؤ۔ اور وہی بات میں ہر بار نہیں کہنا چاہتا، آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جا کر سجدہ کرتے ہو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں فرض کتنے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے سجدہ کہتے کسے ہیں۔ جس دن ان کو یہ علم ہوگا کہ سجدہ کسے کہتے ہیں، اس دن یہ کہنا بھول جائیں گے کہ مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، سنیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں مائک کے قریب اس لیے نہیں بول رہا ہوں تاکہ میری آواز صاف آپ تک پہنچے۔ ہاں ایک غوث اعظم کے غلام ہیں عبداللہ ابن مسعود، نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ لفظی نہیں بولتا ہوں میں جو بول رہا ہوں وہ توجہ سے سنو۔ غوث اعظم کے غلام ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں تھا اور میری نوجوان لڑکی مکان کی چھت پہ گئی، پھر واپس نہیں آئی۔ بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرائے، لڑکی کا مسئلہ ہے، محلے میں کس سے کہیں، لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ وہ کہیں نہیں گئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے غوث اعظم اپنے غلاموں کو نصیحت فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ غوث اعظم کی نظر پڑی عبداللہ ابن مسعود پر، کہا عبداللہ ابن مسعود مایوسی کی وجہ؟ پورے حالات بتائے کہ حضرت میری لڑکی چھت کے اوپر گئی اور وہ واپس نہیں آئی۔ توجہ سے سنیے گا، میرے غوث اعظم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تمہاری لڑکی ننگے سر چھت پہ گئی تھی، اسے جنات اٹھا لے گئے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ننگے سر رہنے کی عادت چھوڑ دیں۔ میں تھوڑا کڑوا بولنے کا عادی ہوں، ایک جملہ سنو، جو گلے میں ہو، جو سر پہ ہو اسے دوپٹہ کہتے ہیں۔ سنیے گا سب لوگ، جو سر پہ ہو اسے دوپٹہ کہتے ہیں، جو گلے میں ہو اسے پٹا کہتے ہیں، اور پٹا جانوروں کے گلے میں اچھا لگتا ہے، انسانوں کے گلے میں اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس لیے عادت ڈالو، چاہے شادی برات ہو، چاہے کسی پروگرام میں بھی جاؤ، ادب کا خیال رکھو، پردے کا اہتمام کرو۔ اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اپنے گھر کے بہو اور بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں کہ ہماری بیٹیاں کس طریقے سے شادی براتوں میں جا رہی ہیں۔ ہاں ورنہ گھر والوں سے پوچھا جائے گا۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں صرف اتنی بات مانیں، کہیں بھی جائیں تو سر پہ دوپٹہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے میرے بھائی، جب عورتیں قرآن خوانی میں جاتی ہیں اور باقاعدہ لپسٹک کے ساتھ جاتی ہیں تب تعجب ہوتا ہے یار۔ ہاں بڑی شرم کی بات ہے یار، ہونٹوں پر لپسٹک اور قرآن کی تلاوت۔ یہ کڑوا سچ میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم قرآن خوانی جب ایسی جگہ پر جاؤ تب تو کم سے کم حیا شرم برقرار رکھو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، کوئی لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ کیا ضرورت ہے یار؟ قرآن پاک اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم پڑھیں ثواب ملے، جس کے نام سے پڑھیں اسے ثواب ملے، اور بجائے ثواب کے عذاب ہو جائے تو کیا مقصد ہے قرآن خوانی کا؟ عبداللہ ابن مسعود ہیں، غوث اعظم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تمہاری لڑکی ننگے سر چھت پہ گئی تھی، اسے جنات اٹھا لے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا پیروں کے پیر ہیں آپ، دستگیر ہیں آپ، واپسی کی کوئی صورت؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ایک صورت ہے واپس آنے کی لڑکی کی۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہاں سے کچھ دور چلے جاؤ، ایک جگہ کرخ ہے، توجہ سے سنیے گا، ایک جگہ کا نام ہے کرخ، بغداد شریف میں، اور کرخ جو جگہ ہے وہاں پہاڑیاں بہت ہیں،
ایک پہاڑی ختم ہوگی دوسری پہاڑی شروع, دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہوگی. پہاڑیوں کا سلسلہ میرے غوث اعظم نے فرمایا وہاں چلے جاؤ, چوتھی پہاڑی پر پہنچنا اور پہنچنے کے بعد ایک دائرہ کھینچنا اور پڑھنا بسم اللہ نویت عبد القادر جیلانی. سمجھ رہے نا, بسم اللہ نویت عبد القادر جیلانی. گلدارہ کھینچنا, اس کے اندر بیٹھ جانا. جیسے ہی شام ہوگی, دن ختم ہوگا, جناتوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. نہ کوئی جنات تم سے کچھ کہے گا, نہ تم کچھ جنات سے کہنا. آخر میں جب جناتوں کا سردار آئے گا, وہ تم سے بات کرے گا, تمہیں ٹوکے گا. جب تم سے گفتگو کرے گا تو اس سے بتا دینا مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے, میری لڑکی غائب ہو گئی ہے, میں واپس لینے آیا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے کر 3 پہاڑیوں کو پار کر کے چوتھے پہاڑ پر پہنچے, حصار کھینچا اور دعا کی بسم اللہ نویت عبد القادر جیلانی, اور بیٹھ گئے. شام ہوئی, جناتوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا. نہ کوئی جنات ان سے بولا, نہ یہ کسی سے بولے. آخر میں جناتوں کا سردار اپنی سواری پر سوار ہو کے آتا ہے, اور آنے کے بعد جیسے ہی دیکھتا ہے عبداللہ ابن مسعود کو, کہتا ہے تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ہے یہ خطرے کی جگہ ہے, جناتوں کی گزرگاہ ہے, کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بھیجنے والے کا نام جاننا چاہتے ہو؟ تو جناتوں کے سردار نے کہا ہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجنے والے کا نام شیخ سمدانی, قطب ربانی, محبوب لاسانی, سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی نے بھیجا. غوث اعظم بڑے پیر دستگیر نے بھیجا ہے. تاریخ گواہ ہے, جیسے اس نے بڑے پیر دستگیر کا نام سنا, فوراً سواری سے اتر کر کے دوزانوں عبداللہ ابن مسعود کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ادب سے کہتا ہے یہ بتاؤ میرے پیر غوث اعظم کا کیا حکم لائے ہو, غوث اعظم کا کیا حکم لے کر آئے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میری لڑکی غائب ہو گئی ہے, چھت پہ گئی تھی, اسے جنات اٹھا لے گئے ہیں. غوث پاک نے واپس لانے کے لیے کہا. جناتوں کے سردار نے کہا لڑکی غائب ہو گئی, کس جنات نے گستاخی کی ہے؟ غوث اعظم کے دیار سے لڑکی. تمام جناتوں کو اس نے حکم دیا جمع ہوئے. خبر ملی, ایک جنات گیا چین کے جنگل سے اس جنات کو اور لڑکی کو گرفتار کر کے لایا, جس نے لڑکی چوری کی تھی. جناتوں کے سردار نے لڑکی کو عبداللہ ابن مسعود کے حوالے کیا اور چوری کرنے والے جنات کی گردن تر سے جدا کر دیا. اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں غوث اعظم سے تم اتنی محبت کرتے ہو؟ تو جناتوں کے سردار نے کہا تھا تمہیں پتا نہیں ہے وہ کون ہے غوث اعظم, پتا نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. جناتوں کے سردار نے کہا اگر غوث اعظم پورب کے کونے میں ہوں, ہم جنات اگر پچھم کے کونے میں ہوں, غوث اعظم اگر غضب کی نظر سے دیکھ لے تو ہم جنات جل کر وہی خاک ہو جائیں. وہ غوث اعظم ہے. اور جناتوں کے سردار نے ایک بات اور کہی تھی, آئے آنے والے سنو, جس جگہ میں غوث اعظم کا ذکر ہوگا اور جو غوث اعظم کا ذکر سنے گا اور جس کی جانب سے غوث اعظم کا ذکر کی محفلیں ہوں گی, ان کے گھروں میں میری نسل کا جنات کا بچہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. وہ غوث اعظم ہے جن کے نام کی یہ محفل ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غوث اعظم نے نمازیں پڑھی, آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ بولے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی, اس لیے ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں کہ یہاں تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں لیکن فجر میں ہاتھ پڑے ہی رہتے ہیں. ہاں, یہ دل میں عہد کریے کہ اگر نبی سے محبت ہے, غوث اعظم سے محبت ہے, تو محبتوں کو برقرار رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کریں. سمجھ رہے نا؟ وقت کی قلت ہے, وقت ہی بہت ہو گیا. ابھی حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے, عبدالحمید بھائی کو پڑھنا ہے نا. طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ؟ چند قطرے بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں, چند قطرے بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. اگر چند بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ سالانہ جلسہ گڈو بھائی کا کامیاب ہو جائے گا. ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, ماں بہنوں
اگر اپنے شوہروں کی کمائی میں، اپنے والدین کی کمائی میں، اپنے بھائیوں کی کمائی میں برکتیں چاہتی ہو تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ان کے حق میں دعائیں کیا کرو. ہاں سمجھ رہے نا؟ اس لیے زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا. جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا. رہا چمن تو پھول پھر کھلیں گے، اگر رہی زندگی تو کبھی پھر ملیں گے. اتنا کہہ کر کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو، نبی پر صلاۃ و سلام درود و سلام پڑھو، تاکہ قبر میں اگر فرشتے سوال کریں تو یہ کہتے ہوئے اٹھو، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.